وسیم رضوی گستاخ کم عقل و جاہل نے کل آج تک نیوز چینل پر یہ کہا کہ اس نے ایک PIL سپریم کورٹ میں داخل کی ہے، جس میں اس نے یہ مانگ کی ہے کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے وکیل نے بھی یہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کی ان 26 آیاتوں میں پراکسی وار کو بھی بہت زیادہ بڑائی ملتی ہے۔ میں وسیم رضوی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ ہمت ان اسلام مخالف طاقتوں کے ساتھ مل کر جو ساز باز کی ہے، انشاءاللہ اسے دنیا میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی بہت ہی دردناک اسے عذاب ہوگا۔ میں اس کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو نے قرآن مجید کی ان آیاتوں کو پڑھا ہوگا یا اگر تو نہیں پڑھا ہے، یا تو اور اس کا وکیل دونوں مل کر کے ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس آیات کو پڑھے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیاتوں میں محفوظ کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی اس قرآن مجید کا محافظ ہوں۔ اس سے پہلے یہود اور نصارہ پر جو توریت اور انجیل جو آسمانی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی تھی، انبیاء اکرام اور ان کے علماء اکرام ان کتابوں کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے ذمے دی تھی۔ لیکن قرآن مجید ایسی مقدس کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے صبح قیامت تک مشعل راہ ہے، یعنی بہترین زندگی گزارنے کے لیے انسانیت کو پوری اس میں ہدایت عطا کی گئی ہے۔ وسیم رضوی نے آگے چل کر کے یہ بھی کہا کہ خلفائے راشدین نے خاص کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان آیتوں کو قرآن مجید میں اس میں شامل کیا ہے۔ تو اس بدبخت اور کم عقل اور جاہل وسیم کو ان باتوں کو کہنے سے پہلے، مفاد عامہ داخل کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے معلومات حاصل کرنے چاہیے تھے، یا پھر علماء دین سے اگر وہ مشورہ کرتا تو اس بڑے کبیرہ گناہ سے وہ بچ سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور پر ایک آیت میں یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی اس کا ترجمہ ہے اس قرآن کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ تو یہاں پر واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ پیغام روانہ کیا ہے کہ اس میں نہ تو کوئی ایسی باتیں ہیں اور نہ ہی کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی وسیم رضوی جیسے افراد کی نسلیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے حیات مبارکہ میں ایسی آیاتوں کو جھٹلاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیاتیں وہی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب،
آپ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہیے، ان کفار و مشرکین کی باتوں پر دھیان مت دیجیے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لہٰذا یہ انہی کے سلسلے کی یہ نسل ہے وسیم رضوی، جس نے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے، جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کل سے ہی جب سے میں نے یہ بیان سنا، مجھے بھی رہ کر بہت ہی افسوس ہو رہا تھا، اور میں غم و غصے میں تھا کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں وسیم رضوی کے پیچھے، جو اتنا پھڑپڑا رہا ہے، اتنا چلا رہا ہے اور اتنا جو واویلا مچا رہا ہے۔ لہٰذا میں علماء دین سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ اس معاملے پر ایک ٹھوس اقدام اٹھائیں اور ایک کامیاب حکمت عملی تیار کریں، تاکہ وسیم رضوی جیسے افراد اور ان کی نسلیں آگے چل کر ایسی گستاخی نہ کریں۔ اور خلفائے راشدین کے بارے میں ہم سب کا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہم سب کو نصیحت فرمائی تھی کہ میرے بعد خلفائے راشدین تبع تابعین کی پیروی کرو تو آپ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ انہی کی ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، اس کو میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدیین من بعدی۔ ترجمہ، تم میری سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ ذکر مسلم شریف میں کیا گیا ہے۔ تو میں وسیم رضوی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں بس سجدہ بسجود ہو کے توبہ و استغفار کرے اور رجوع کرے اور معافی مانگے، تبھی وہ دنیا کے دردناک عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ پورے عالم اسلام کے مسلمان اور آنے والی نسلیں کبھی وسیم رضوی کو معاف نہیں کرے گی۔ اور ہم سب کو بھی یہ چاہیے، اور خاص کر علماء دین کو بھی جلد سے جلد اقدام کرتے ہوئے اس وسیم رضوی جیسے نااہل اور جاہل اور کم علم کے خلاف ایک منظم قانونی لڑائی لڑیں تو بہت ہی بہتر رہے گا۔ وسیم رضوی نے بہت ہی گھرونی سازش کا آلہ کار بنتے ہوئے قرآن مجید کی ان 26 آیتوں کو حذف کرنے کی یعنی نکال دینے کی بات کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے، فرمایا ہے، جس کی آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ وہ خود اس کا محافظ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا کیسے محافظ ہو سکتا ہے؟ اس کے کئی ذریعے اسباب ہیں۔ اس میں ظاہری اسباب ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں حفاظ اکرام کو پیدا کیا اور ان کے دلوں میں قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ چھپی جاتی ہے اور سب سے زیادہ اس کو پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ہر دور میں اس کو پڑھا گیا، اس کو چھاپا گیا اور اس کو تقسیم کیا گیا، تبھی جا کر یہ آج دنیا کی سب سے مقبول اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور پڑھنے والی کتاب کہلائی گئی ہے۔ آپ تمام کو معلوم ہے کہ اگر اس میں کوئی ایک شخص بھی زیر زبر یا نقطے کا معاملہ کم یا زیادتی کرتا ہے تو سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے شخص، تم نے فلاں زیر کو ہٹایا، زبر کو ہٹایا، نقطے کو نکال دیا اور نقطے کو اضافہ کیا، تو تبھی اس کو جو روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے۔ یعنی ہم میں کسی انسان کو یعنی کسی مخلوق کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں رتی برابر بھی تبدیلی کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اس کو خود اپنے ذمے یعنی اپنی حفاظت کے ذمے اس کو لیا ہے۔